وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کی پیٹھ پہ نہیں لدا ہوا. اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے. آخر اتنے سال زندگی کے گزارے، کسی دن بھوکے تو نہیں سوئے نا. 20 سال عمر ہے یا 40 سال عمر ہے، 40 سال کھلایا نا اس نے. تو جس نے پچھلے 40 سال کھلایا وہ اگلے بھی کھلا دے گا، یہ اس کے ذمہ ہے. ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں، جو ہم سے بن پڑتا ہے بناتے رہیں اور باقی معاملہ اس پہ چھوڑ دیں. پھر اسی طرح عموماً کیا ہوتا ہے، ہمیں خوف ہے کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہائی یہ نہ ہو، مثلاً یہ شینڈلیئر خدا نہ خواستہ یہ نہ گر پڑے، یہ شیشہ نہ ٹوٹ جائے، کہیں آگ نہ لگ جائے، وہ کہیں باہر نکلی ہو بھی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا جو ہر وقت ہمارے دل سے آ کے گزرتی رہتی ہیں. چھوٹے چھوٹے خوف، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. یعنی مصیبت کے آنے کا خوف، کسی بھی قسم کی مصیبت کے آنے کا خوف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پہ نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، وہ تو لکھی جا چکی، اب کیا کرو گے؟ پریشان ہونے سے وہ ٹل جائے گی. ہاں ایک بات ہے، دعا کرو، دعا سے تقدیر بدلتی ہے. اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر کسی بھی آنے والے حادثے کے لیے تیار رکھو، اللہ سے مدد مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر شر سے، ہر مصیبت سے بچائے. حفاظت کی دعائیں کرو، حفاظت کے اسباب اختیار کرو، کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور نبٹنا بھی سکھاتا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب کچھ پڑ جاتا ہے تو گزر بھی تو جاتا ہے نا. اور پھر اس موقع پر کچھ پچھلی مصیبتوں کو یاد کر لیں، وہ جو فلاں پڑی تھی تو کیا ہو گیا تھا، آئی تھی اور گزر ہی گئی نا، پھر کیا ہوا. کسی بڑے سے بڑے حادثے کو، بڑی سے بڑی پریشانی، بڑے سے بڑے دکھ کو یاد کر لیں اور پھر دیکھیں کہ وہ دکھ پہلے بہت بڑا تھا، پھر آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. ہر آنے والا دکھ چلا جاتا ہے، کوئی نہیں رہتا دنیا میں. تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی آ بھی گیا تو چلا بھی جائے گا. ایمان سلامت رہنا چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دکھ چھوٹا ہوتا ہے اور نقصان ہم بڑا کر بیٹھتے ہیں. وہ سیٹی کو اس کی قیمت سے زیادہ پہ خریدتے ہیں. مشکل چھوٹی ہوتی ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو گھلا ڈالتے ہیں، اپنے آپ کی قیمت لگا دیتے ہیں نا اس میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے. گویا نقصان بھی اس کے ہاتھ میں، نفع بھی اس کے ہاتھ میں. جب میرا تعلق اس سے مضبوط ہے تو میں اس سے خیر کی توقع کیوں نہیں رکھتی کہ وہ مجھے اپنے خیر سے ہی نوازے گا اور شر مجھ سے دور کر دے گا. پھر اسی طرح انسان بسا اوقات بیمار ہونے سے ڈرتا ہے کہ بڑھاپا ہوا تو میرا کیا بنے گا، کہیں چھوٹی موٹی درد شروع ہوئی، یہ درد شروع ہو گئی، اب تو یہ بڑھے گی، اور اب تو میری عمر اتنی ہو گئی، اور اس عمر میں تو فلاں کو میں نے دیکھا تھا اس کا یہ حال تھا، اور فلاں کا تو یہ بن گیا، اب میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ایک خوف. اب ہوتا کیا ہے کہ انسان، یعنی یہ بات اب ایک طرح سے پرووڈ ہے کہ انسان کے بہت سارے ایکشنز اس کی سوچ کا نتیجہ ہوتے ہیں. بہت ساری بیماریاں صرف اس کی سوچ کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں، حالانکہ حقیقی سبب کوئی نہیں ہوتا جسم میں ان کا. تو اب ایک چیز جس کو ہم نے کسی کے ساتھ ہوگی ہم نے اس کو اپنے پہ لے لیا، نہیں اس کے ساتھ ہوگی اب مجھے بھی ضرور ہو جائے گی. اور عموماً ہم نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو زکام میں دیکھا تو ہمیں لاحق ہو جاتا ہے، کسی کی آنکھ خراب دیکھی بس ایک دیکھنے کی دیر ہے وہ ہمیں بھی پہنچ جائے گی مرض. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص سے مجھے زیادہ اثر ہو جاتا ہے، کسی دوسرے کو کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ میرے اپنے اندر وہ جذب کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے. وہ اس بیماری کو میں نے خود دعوت دے دی ہے، وہ ڈر خوف کے مارے وہ میرے اوپر حاوی ہو گئی ہے. اور اگر اس وقت انسان دعا پڑھ کے معاملہ اللہ کے حوالے کر دے، حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے محفوظ کر دے گا. یعنی چھوٹی سی بھی کسی کو تکلیف میں دیکھے نا، مثلا کوئی گر گیا، کوئی اٹک گیا، کوئی ذرا سا بھی کسی دکھ میں مبتلا ہوا ہے، فوراً پڑھ دیں الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچا کے رکھا ہے. تو جب شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لے گا.
اور یقین کے ساتھ پڑھیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ تھا, ایسا تعلق تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ وہ خاص طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کیا ہوا, بیماری آ گئی, اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دے دیتا ہے, وہ شفا دے سکتا ہے, میرا اس سے تعلق ہے, مجھے کوئی مشکل نہیں. بیماری سے کیوں ڈرتا ہوں؟ بیماری آ بھی گئی تو شفا بھی آ جائے گی, وہ سبب پیدا کر دے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سوچ کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ کچھ اور کام بھی کرنا ضروری ہے, اور ان میں اہم ترین چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلسل تعلق, مستقل تعلق, کیونکہ ساری قوت اور ساری طاقت اس کے پاس ہے. انسان بے حد کمزور ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ قوت دے دے. ساری قوت کا سرچشمہ تو وہ ہے. تو جب انسان اس کو تھام لیتا ہے تو وہ دراصل استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. اللہ پر بھروسہ اور اللہ کو تھامنا اور اس سے تعلق ایسا ہے جیسے کسی مضبوط کڑے کو پکڑ لینا جس نے ٹوٹنا نہیں ہے. تو جو شخص اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو سہارا دیتا ہے. پھر اسی طرح نماز سے مدد لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب ذرا بھی پریشان ہوتے تھے, تھوڑی سی بھی پریشانی آتی تو سب سے پہلے نماز کی طرف رجوع کرتے, فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. آپ کی ذاتی زندگی میں مشکلات آئیں یا دین کو پھیلانے کے لیے کوئی مشکل پیش آئی تو فوراً آپ نے نماز سے مدد لی. ہمارا حال یہ تھا کہ ہم ڈپریشن میں بیٹھے رہتے ہیں, فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں, کیا کریں, غم ہے, دل ہی نہیں چاہتا. نہیں بھی دل چاہتا تو اپنے آپ کو پش کر کے کھینچ تان کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور اگر آپ واقعی قرآن کا کچھ حصہ آپ کو یاد ہے اور ذرا سی لمبی نماز پڑھ لیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نماز کے ختم ہونے تک آپ کا ڈپریشن بھی دور ہو جائے گا, آپ اس کیفیت سے بھی باہر آ جائیں گے, کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آزمودہ نسخہ ہے, مجرب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آج ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کیوں نہیں؟ ہم تو مصیبت کے مارے بوجھ سمجھ کے اس کو اٹھا پھینکتے ہیں, بس ٹائم آیا اور پورا کیا اور ختم, انجوائے نہیں کرتے نماز کو. بعض لوگوں کو نماز سے ہی گھبراہٹ شروع ہو جاتی, وہ اتنی دیر خاموش نہیں رہ سکتے شاید, یعنی حالانکہ وہی وقت ہم بیٹھ کے بھی گزار دیتے ہیں. اچھا, اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ ہمیں قرآن زیادہ زبانی یاد نہیں ہوتا تو وہ ہر وقت قل واللہ پڑھ کے بور ہو جاتے ہیں. اگر تھوڑی سی کوشش کر کے ایک ایک آیت سیکھنا شروع کر دیں, اور قرآن پاک کی ایسی صورتیں جن کے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے, مثلا سورۃ الکہف ہے, سورۃ البقرہ کی اول آخر آیات ہیں, سورۃ یاسین ہے, سورۃ الملک ہے, اگر ان کو آپ پڑھنا شروع کر دیں, یعنی یاد کرنا شروع کر دیں, ایک ایک آیت, دو لفظ, تین لفظ, اور آپ دیکھیں کہ کچھ مشکل نہیں. تو ایک تو ذہن مصروف ہوگا, دوسرا اس کلام کی برکت ہوگی, تیسرے نماز بہت اچھی ہو جائے گی. ہم عموماً شکایت کرتے ہیں نا کہ نماز میں دل نہیں لگتا, تو اگر آپ بدل کے آیات پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ نماز آپ کو کھینچ کے رکھے گی, پکڑ کے رکھے گی. اور جب ہم ایک روایتی سی نماز پڑھتے ہیں نا, بس کھڑے ہو گئے اور کچھ پتہ نہیں اللہ اکبر کب ہوئی اور سلام کب پھیر لیا, ایسی نماز پر فائدہ نہیں دیتی. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اکیلے بھی ذکر, چلتے پھرتے اللہ کا ذکر, اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر, تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کرنا اور بندوں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی. عموماً ہم جب لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا نام لینا نہیں پسند کرتے یا اللہ کی بات کرنا نہیں پسند کرتے, ہم دنیا بھر کی باتیں کریں گے, زیور کپڑے کی باتیں کریں گے, ادھر ادھر کی باتیں کریں گے, لیکن اللہ کی بات نہیں بیٹھ کے کریں گے اکٹھے. اور پھر اسی طرح جس طرح کی ذکر کی مجلس میں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے اور آپ میں سے ہر ایک محسوس کر سکتا ہے کہ اس وقت ہمارے دل کی حالت اچھی ہے بنسبت اس کے کہ ہم تنہائی میں کہیں بیٹھے سوچ رہے ہوتے, کیونکہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے نا, یا دین کی بات ہو رہی ہے. ایسی مجلسوں میں حاضر ہونا ایک بہترین علاج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ, کہ ہم قرآن میں سے وہ چیزیں اتارتے ہیں جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. قرآن پاک کے لیے ہدن و بشرا کا لفظ آتا ہے, ہدایت اور خوشخبری ہے, یعنی دلوں کی خوشی کا سامان ہے اس کتاب میں. اور اکیلے تلاوت بھی فائدہ دیتی ہے, اور کسی مجلس میں محفل میں بیٹھ کے سب کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی فائدہ دیتا ہے. ذکر کے بارے میں یہ بھی آتا ہے
کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پہ چھا جاتی ہے، ان پہ سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی مجلس میں یاد کرتے ہیں. تو جس مجلس کے اوپر رحمت چھا جائے، جس مجلس پہ فرشتے پر بچھائیں یعنی اپنے پروں سے ڈھانپ لیں، اور جس مجلس کے لیے وعدہ ہے کہ اس میں بیٹھنے والوں پہ سکون نازل ہوتا ہے، لیکن شیطان ہمیں ایسی مجلسوں کو سے بھگا کے رکھتا، نہیں وہاں نہیں جانا، ابھی بڑے مصروف ہو تم، بہت کام ہے، وہاں جاؤ گے تو یہ کام کیسے ہوگا، وہ کام کیسے ہوگا. تو جب ہم ایسی مجلسوں اور محفلوں سے دور رہتے ہیں، دین کے سیکھنے سکھانے کی مجلسوں سے، تو اس سے بھی ہمارے دلوں میں وحشت ہوتی ہے. تو بطور علاج ایسی جگہوں پر شریک ہونا چاہیے، یعنی علاج کے نقطہ نظر سے. پھر اسی طرح دعا جو ہے ان مشکلات میں بھی فائدہ دیتی ہیں جو اتر چکی ہیں، اور ان میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی نہیں اتری. یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دعا ان مصیبتوں اور بلاؤں میں بھی فائدہ مند ہے جو آ چکی ہیں انسان پہ، اور ان میں بھی فائدہ مند ہے جو ابھی آئی نہیں، ان کو پیچھے ہی روک رکھتی ہے. اس لیے دعا بہت مؤثر علاج ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مانگو تو صحیح، میں قبول کروں گا تمہاری دعا. لیکن شیطان عموماً ہم کو بہکاتا ہے کہ نہیں تم تو اتنے گناہگار ہو، تمہاری نہیں سنی جائے گی. وہ کوئی اور ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں سنی جاتی. کس نے آپ کو بتا دیا کہ جب آپ کا رب آپ کو کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے دوں گا میں تم کو، پھر ہم کیوں نہیں مانگتے؟ اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے، میری دعا سے منہ موڑتے ہیں، وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یعنی دعا نہ کرنا انسان کی بدبختی کی علامت ہے، اور یہ بدبختی انسان کو پھر بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہے. اس لیے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا، یہ انسان کے لیے بہترین نسخہ ہوتا ہے. اسی طرح بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت، یعنی ایک ہوتا نا ہم انگلی پھیرتے رہتے ہیں خاموشی سے، یہ نہیں تلاوت کہلاتی. تلاوت کیا ہے؟ اونچی آواز سے بولے. اور اونچی آواز سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ عربی زبان میں اور خاص طور پہ قرآن پاک میں ہمارے جو سارا ووکل سسٹم ہے وہ سارا استعمال ہوتا ہے. ہماری زبان کے کنارے، سائڈز، ہمارے ہونٹ، ہمارا حلق، ہمارے سینے تک، دل تک اس کے اثرات آتے ہیں. یعنی عربی زبان میں جو حروف ہیں ہر حرف کے منہ سے نکالنے کی جگہ الگ ہے. جب ہم صحیح طور پر تلاوت کرتے ہیں، صحیح انداز میں، جیسے حق کا تلاوت ہی جس کو کہتے ہیں، تو اس سے وہ سارے تار ہلتے ہیں، ہمارے مختلف پوائنٹس پہ جا کے ٹچ کرتی ہے وہ تلاوت، اور اس کے ذریعے وہ ڈپریشن جو ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے. تو بطور خاص کبھی غم کا دورہ پڑنے ہی لگے، ابتدائی سمٹمز میں فوراً سب کام چھوڑ دیجئے، قرآن کھول کے لاؤڈلی پڑھنا شروع کر دیجئے. آپ دیکھیں گے اگر آپ 15 منٹ صرف لاؤڈلی قرآن پڑھیں گے، آپ اس کیفیت سے باہر ہوں گے. یعنی بہترین علاج ہے، کیونکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، لیکن رحمت للمومنین، یہ ماننے والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے تو یہ فائدہ مند ہے. اور اگر ہمارے اس وقت یقین ہی شیکی ہو جائے تو پھر نہیں فائدہ دیتا. پھر اسی طرح اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈرتے رہنا، پھر نیکی کے کاموں میں دلچسپی رکھنا، یعنی نیک کاموں میں آگے بڑھنا، نیکی کے مواقع کو ضائع نہ کرنا. اور اس میں کیا ہے، ایک چھوٹی سی نیکی کیا بتائی، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. اب مسکرانے پہ کیا خرچ آتا ہے ہمارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہمارے لیے صدقہ شمار کیا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو شخص بھی نیک عمل کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی، عمدہ زندگی بسر کرائیں گے. اچھا، یہ بات میں کس لیے آپ کو بتا رہی ہوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر وہ خاص خوشی اور خاص سکون آ جائے جس سے عام طور پر دنیا کے لوگ محروم رہتے ہیں.
مادہ پرستی کا شکار لوگ اس خوشی سے محروم رہتے ہیں. کبھی آپ ٹینشن کا شکار ہوئے؟ ذہنی تناؤ کا ہوئے؟ یہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑا مرض ہے. کھا رہا ہے انسانوں کو اور ان کی صلاحیتوں کو. اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے لیے دوا پیدا کی، ہر مرض کی دوا ہے. اسٹریس مینجمنٹ آج کے دور میں ایک سائنس بن چکی ہے اور مختلف طریقوں سے، ہیلوں بہانوں سے لوگ علاج کر رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین اس کے بارے میں ہمیں کیا حل دیتا ہے. یہاں میں مولانا وحید الدین صاحب کی ایک تحریر پڑھوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کمنٹ کروں گی. زندگی میں بار بار مسائل اور مصائب آتے ہیں. زندگی میں بار بار مسائل اور مصائب آتے ہیں، یعنی مصیبتیں آتی ہیں. ایسا ہر مرد اور عورت کے ساتھ پیش آتا ہے، یعنی کوئی ایک غیر معمولی چیز نہیں ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. ان مسائل اور ان مشکلات سے کس طرح کامیابی کے ساتھ نپٹا جائے، مقابلہ کیسے کیا جائے، اس کا جواب قرآن کی سورت نمبر 2 کی ایک آیت میں ملتا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسائل اور مصائب کے وقت کوئی شخص ذہنی تناؤ کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ یعنی ٹینشن ہوتی کیوں ہے؟ مصیبت کے آنے پر انسان کیوں ٹینس ہوتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اس کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ کہتا ہے کہ یہ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. آدمی اگر یہ سمجھ لے کہ جو کچھ پیش آیا ہے وہ خود فطرت کے قانون کے تحت پیش آیا ہے تو وہ کبھی ذہنی تناؤ کا شکار نہ ہو. یعنی ہم کہتے ہیں اسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر انسان مان لے کہ نہیں اس کو تو ہونا تھا اور ایسا ہوتا رہتا ہے اور یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، اٹس پارٹ آف لائف، ایکسپٹ کر لے کہ جو ہونا تھا ہو گیا تو ٹینشن ختم ہو جائے گی. مثلا اگر آندھی اور بارش آئے تو وہ بھی انسان کے لیے مسئلہ پیدا کرتی. کوئی مسئلہ پیدا ہوا تھا؟ میرے خیال ہے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوا ہوگا. مگر آندھی اور بارش کے وقت آدمی ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہوتا. اس کو فطرت کے قانون کے تحت ہونے والا واقعہ سمجھتا ہے کہ بارشیں تو آتی ہی ہیں، آندھیاں بھی آتی ہیں، اور معتدل انداز میں اس کا سامنا کرتا ہے، یعنی پازیٹیولی اس کو فیس کرتا ہے. یہی معاملہ زندگی کے مسائل اور مصائب کا بھی ہے. یہ چیزیں خالق کے تخلیقی منصوبے کے تحت پیش آتی ہیں. تخلیقی منصوبہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے کریشن کا، اس کا یہ حصہ تھی. وہ انسان کے لیے زحمت میں رحمت، بلیسنگ ان ڈسگائز کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی ایک چھپی ہوئی بلیسنگ یا نعمت ہوتی ہے، کیونکہ ان مع العسر یسرا ہوتا ہے. آدمی اگر پیش آنے والے مصائب کو اس حیثیت سے لے تو وہ کبھی ذہنی تناؤ کا شکار نہ ہو. مسائل یا مصائب کا سامنا کرنے کے 2 طریقے ہیں، یعنی مسائل یا مشکلات کو نبٹنے کے 2 طریقے ہیں. ایک صبر کا طریقہ ہے اور دوسرا بے صبری کا طریقہ. بے صبری کا طریقہ دوسرے لفظوں میں منفی رد عمل، نیگیٹو رسپانس کا طریقہ ہے. بے صبری کیا ہے؟ نیگیٹو رسپانس. ذہنی تناؤ ہمیشہ بے صبری کا نتیجہ ہوتا ہے، عجلت، جلد بازی، صبر نہ کرنا. اس کے مقابلے میں صبر کا طریقہ آدمی کو ذہنی تناؤ کا شکار ہونے سے بچا لیتا ہے. یعنی انسان اگر ایکسپٹ کر لیتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے، اس کڑوے گھونٹ کو پی لیتا ہے کہ تو زندگی کا حصہ، پھول کے ساتھ کانٹا ہے، اگر چپ گیا اور خون نکل رہا ہے تو اس خون کو ہٹا دو اور تھوڑا ہاتھ مل لو، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر انسان اس موقع پہ کہے نہیں میں تو آئندہ میں تو پھول کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور میں اس کو دیکھوں گا نہیں، پھر تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے پھول سے ملنے والی خوشبو اور خوشی سے محروم ہو جائے گا. اس دنیا میں ہر آدمی قانون خداوندی بالفاظ دیگر قانون فطرت کے تابع ہے. وہ اپنے آغاز میں بھی اسی قانون کے ماتحت ہے اور اپنے آخر میں بھی اسی قانون کے ماتحت.
ایسی حالت میں حقیقت پسندی کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی مرد یا عورت جب بھی کسی مسئلے سے دوچار ہو تو وہ معتدل انداز میں اس کا سامنا کرے اور اس کو اپنے حق میں خیر سمجھ کر قبول کر لے. تکلیف دہ، ناپسندیدہ اور پریشان کن چیزوں کو اپنے حق میں خیر سمجھ کے قبول کر لے، اس میں خیر کے پہلو تلاش کرنے لگے کہ اس کی وجہ سے میری زندگی میں کہاں کہاں بھلائی بھی آئی. اس آیت میں مصیبتوں کا مقصد ابتلا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بتایا گیا ہے. ابتلا کے معنی امتحان یا آزمائش کے ہیں. انسانی زندگی میں اس قسم کے امتحان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس کو حوادث کے درمیان تربیت دے کر زیادہ بہتر انسان بنایا جائے. یعنی مشکلات کیوں آتی ہیں؟ انسان کو کیا بنانے کے لیے؟ زیادہ بہتر انسان بنانے کے لیے. جیسے کوئی بھی امتحان، مثلاً پارا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا، تو اگرچہ آپ ایک ٹینشن سے گزرتے ہیں، تکلیف سے گزرتے ہیں، بہت سی مشکلات آپ کو ہوتی ہیں، لیکن کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے. مثلاً ایک طریقہ تو پڑھنے کا یہ تھا کہ آپ آئیں، دلچسپی سے لیکچر سنیں اور پھر گھر چلے جائیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو لکھیں، یاد کریں اور پھر اس کو ریپروڈیوس کریں. دونوں میں سے بہتر کیا ہے آپ کے لیے جو آپ کی شخصیت یا آپ کی ذات یا آپ کے علم کا حصہ بن جاتا ہے کہ آپ اس کو اس درجے میں اپنے اندر اتاریں کہ آپ پھر ریپروڈیوس بھی کر سکیں، پھر آپ مفید بن جاتے ہیں. اور اگر صرف اتنا ہو کہ آپ کی اپنی ذات نے سنا اور آپ کے اپنے اندر تک فائدہ ہے تو وہ کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہے. امتحان کا مقصد یہ ہے کہ اس کو حوادث کے درمیان تربیت دے کر زیادہ بہتر انسان بنایا جائے. حوادث کسی آدمی کے لیے ترقی کا زینہ ہے. حوادث کے ذریعے، یعنی حادثوں کے ذریعے آدمی کا ذہن بیدار ہوتا ہے، اس کی عقل زیادہ کام کرتی ہے. یعنی ہر حادثہ انسان کو جگاتا ہے، ہوش میں لاتا ہے. مشکلات سے انسان کے اندر پختگی آتی ہے، انسان میچور ہوتا ہے. جیسے کچا برتن آگ میں پک کر پکا ہو جاتا، مٹی تو وہی ہوتی ہے. کبھی برتن بننے کا عمل دیکھا یا سنا یا پڑھا؟ مٹی کو پانی میں ڈال کے گوندھ کے پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک خاص شیپ میں برتن بنایا جاتا ہے، پھر اس کو تپایا جاتا ہے آگ پر. مجھے ایک کارخانہ ایسا دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا جس میں 12 گھنٹے تک برتنوں کو بھٹی میں رکھا جاتا ہے، مسلسل وہ ہیٹ میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایسے پکے ہو جاتے ہیں کہ چھوٹا موٹا گرنے سے، ٹھوکر لگنے سے، آپس میں ٹکرانے سے ٹوٹتے نہیں. بہت سے لوگ زندگی میں چھوٹے چھوٹے ٹکراؤ سے ٹوٹ جاتے ہیں. یہ کچے برتن ہے نا، ٹوٹ جاتے ہیں، دراڑیں آ جاتی ان میں. لیکن جو برتن زیادہ دیر تک پکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ خاص مقدار تک تپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پھر ٹوٹتے نہیں ہیں، وہ پھر کام کے ہوتے ہیں، وہ فائدہ مند ہوتے ہیں. اور کچے برتن جن میں دراڑیں ہوتی ہیں وہ کام کے نہیں ہوتے، کچھ بھی ڈالو ان میں سب بہہ جائے گا، فائدہ نہیں اس کا. اور اللہ تعالیٰ جس شخص سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ آزمائش میں ڈالتا ہے. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے سب سے زیادہ آزمائش ہوتی. آزمائے جانے والے لوگوں میں سب سے زیادہ انبیاء آزمائے جاتے ہیں، پھر جو ان کے قریب تر ہوتے ہیں ان کے قریب ہوتے ہیں. یعنی جو جتنا درجے میں ان کے قریب ہوگا اس پر آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی. اس سخت آزمائش سے گزر کر جب میچور ہوتے ہیں تو پھر ہی وہ بڑے کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں. حادثے آدمی کو متحرک کرنے کا ذریعہ ہے، ایکٹیو رکھتے ہیں، ورنہ تو ہم سو جائیں، سست ہو جائیں. جب چیلنجز سامنے ہوتے ہیں تو ہم زیادہ کام کرتے ہیں. حوادث آدمی کے لیے زندگی کے سفر میں مہمیز کا کام کرتے ہیں. حوادث کے بغیر آدمی نامکمل ہے، ٹھوکریں کھائے بغیر آدمی نامکمل ہے. یہ حادثے ہی ہیں جو آدمی کی شخصیت کو مکمل شخصیت بناتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ حادثوں کا صحیح مقابلہ یہ نہیں کہ اپنے اندر ذہنی عمل کو سپریس کر دیا جائے یا اس کو دبانے کی کوشش کی جائے. بہت سے لوگ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ سگریٹ یا شراب کے ذریعے اس کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ مخصوص ورزشوں کے ذریعے اپنے اندر ذہنی عمل کو معطل کر دینا چاہتے ہیں. یعنی ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے وہ خاص قسم کی ایکسرسائزز کرنے لگتے ہیں، سوچنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ حقیقی زندگی سے فرار یعنی اسکیپ کرنے کا کوئی طریقہ تلاش کر لیتے ہیں.
وہ میڈیٹیشن کے ذریعے اپنے ذہن کو ایک ایسی حالت میں لے جاتے ہیں جس کو ذہنی تحذیر انٹلیکچوئل اینستھیزیا کہا جا سکتا ہے. میڈیٹیشن سے وقتی طور پر تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ بہت ایک ریلیف ملے گا، لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو جتنی دیر آپ میڈیٹیشن کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں کھپا رہے ہیں، لگا رہے ہیں اور کچھ اور ہی سوچنے لگ گئے جس کا آپ کی حقیقی زندگی سے تعلق نہیں، تو آپ نے ایک طرح سے اپنے ذہن کو سلا دیا، چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لائق نہیں رہے. اس قسم کے تمام طریقے فطرت کے خلاف ہیں، اور جو چیز فطرت کے خلاف ہو وہ کبھی انسان کے لیے مفید نہیں ہو سکتی. اسلام نے ہمیں ایسے مواقع پر نہ کوئی میڈیٹیشن بتائی ہے، نہ کوئی ایکسرسائز بتائی ہے، سمپل سا طریقہ بتایا ہے، نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو اور ایک دوسرے کو تھام کے رکھو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اصل بات یہی ہے کہ ناپسندیدہ اور ناگوار حالات میں اپنے آپ کو اپنے مقصد کے ساتھ اگر انسان جوڑ کے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضائع ہونے سے بچاتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت مجھے ہمیشہ بہت بہت میرے دل کے اندر ایک ایمان کی کیفیت جگا دیتی ہے. اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرتا ہے. اور اللہ تو ہماری مدد کا محتاج نہیں، لیکن اللہ کے دین کی محبت، اللہ کی اطاعت میں چھوٹی سی کوشش بھی اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ بہت گھبرائے ہوئے تھے، گھر تشریف لائے تو خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا. انک لتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف، کیونکہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. آپ جن کے پاس کچھ نہیں، معدوم یعنی جن کے پاس کچھ کھانے کو نہیں، کوئی ضروریات زندگی نہیں، ان کے لیے اپنی کمائی میں سے خرچ کرتے ہیں، کما کر دیتے ہیں ان کو، اور مہمانوں کی عزت کرتے ہیں. اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. تو بات یہ کہ جو اچھے اخلاق ہیں اور لوگوں کی برائیوں اور لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کو معاف کرتے رہنا، اگنور کرتے رہنا، اور سب کچھ واقعی اللہ کے لیے کرنا. صرف یہ نہیں کہوں گے اللہ کے لیے کرنا، واقعی اللہ کے لیے کرنا، تو اس کی جو تاثیر ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، زمین بھر میں جو کچھ ہے سب کا سب بھی اگر تم خرچ کر ڈالتے ان پر تو ان کے دلوں میں وہ محبت نہیں جگا سکتے تھے. تو اللہ کا جو کلام ہے اور اللہ کے ساتھ جو واقعی بے غرضی کا تعلق ہے، بے غرضی کا تعلق یعنی اللہ کے دین کی خدمت میں یا کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی بھلائی کرنے میں، یہ نہ دیکھو کہ کون ہے جس سے میں بھلائی کر رہا ہوں، کون ہے جس کے میں کام آ رہا ہوں، ہمیں اس سے نہیں غرض. جیسے ایک شخص نے کہا میں صدقہ کروں گا، رات کو کروں گا تاکہ ریاکاری نہ ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے دیا ہے، اتنا چھپا کر دوں گا. تو رات کو اس نے اندھیرے میں کسی کو صدقہ دیا، صبح پتا چلا اس کو کہ اوہ وہ تو کسی مالدار کو لگ گیا. بڑا اس کو افسوس ہوا کہ میرا صدقہ ضائع ہو گیا. اگلے دن اس نے کہا اچھا میں آج تو بہت سوچ سمجھ کے دوں گا، لیکن وہ کسی چور کے ہاتھ لگ گیا. تیسرے دن کسی بہت خراب عورت کے ہاتھ لگ گیا، پروسٹیچیوٹ کے ہاتھ لگ گیا. بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا میرا صدقہ قبول کیوں نہیں ہو رہا، کبھی کہیں چلا جاتا کبھی کہیں. تو اسے بتایا گیا کہ نہیں، ضائع نہیں ہوا. مالدار شخص ہو سکتا ہے صدقہ لے کر صدقہ کرنے کا سوچے، چور چوری سے باز آ جائے، اور ایک خراب عورت جو ہے وہ گناہ سے باز آ جائے کہ غائبانہ طور پر کس طرح ان کی اللہ نے مدد کی. تو انسان کو مخلص ہو کر، بے غرض ہو کر، نیک نیتی کے ساتھ نیکی کرتے چلے جانا چاہیے. اگر وقتی اور فوری طور پر اس کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں بھی آتا تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، چھوڑ نہیں دینا چاہیے. جب اللہ کے لیے کیا ہے تو ضائع نہیں ہو سکتا. ہم تنگ نظر ہے نا، ایک کام کرتے ہم کہتے 2 اور 2 4، اس کا رزلٹ یوں سامنے آنا چاہیے، میری اس نیکی کا نتیجہ اس شکل میں سامنے آنا چاہیے. کبھی بھی یہ نہ دیکھیں کہ چھوٹا کام ہے یا بڑا، کیا ملے گا اس سے، کیا حاصل ہوگا، لوگ میری تعریف کریں گے کہ نہیں، مجھے کچھ دیں گے کہ نہیں. تو انشاءاللہ جب آپ اللہ اور اپنے بیچ میں سیلف کو ذرا ہٹا کے رکھیں گے، سیلف کو، تو آپ کا سفر تیز ہو جائے گا انشاءاللہ. جب ہم نیکی اس لیے کرتے نا، مثلا اگر میرے گھر میں درس ہوگا تو میں دین پر اتنا خرچ کروں گی، اگر میرے علاقے میں یہ چیز ہوگی تو میں، آج صبح میں ایسے سوچ رہی تھی کہ
اگر آئندہ کسی نے میرا انٹرویو کیا تو میں اسے کہوں گی ایک سوال پوچھو مجھ سے کہ دین کے راستے میں رکاوٹیں کتنی ہیں, کون سی رکاوٹ سب سے بڑی تھی؟ تو میں ضرور کہوں گی کہ لوگوں کی خود غرضیاں اور لوگوں کی ذاتیں, نفس. کیونکہ جب ہم خود غرض ہوتے ہیں نا, میرا فائدہ, میرا بچہ, میرا گھر, میری ذات, میرا نام, میری شہرت, میری اہمیت, پھر دین تو پیچھے چلا جاتا ہے. جب ہم دین کو بلند کرتے ہیں تو اللہ آپ کو بھی عزت دے دیتا ہے. لیکن جب ہم خود کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دین تو کہیں رہ جاتا ہے نا ایک طرف, اور پھر اپنی بلندی بھی رستے میں رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا اجر نہیں ضائع کرتا, کسی کا احسان ضائع نہیں کرتا, کسی کا بھی چھوٹا سا نیک عمل, من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے نا, کوئی اچھا کام کرتا ہے, کسی انسان نے نہیں دیکھا, وہ کوئی نہیں قدردانی کرنے والا, لیکن اس نیکی کی خوشی آپ ہی کے دل کے اندر لوٹ کر آئے گی. آپ کر کے تو دیکھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق آخرت میں بھی عطا کریں گے, یعنی دنیا میں بھی اچھی زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی.